اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی اسٹوڈنٹس، آج ہم 6واں پارہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، سورہ نساء ہے اور اس کی آیت نمبر 148 سے آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یحب اللہ، نہیں محبت کرتا اللہ، اللہ محبت نہیں کرتا۔ یہ پچھلا رکوع جو ہم نے پڑھا تھا اور اس سے پہلے بھی ان آیات میں جو بات ہو رہی ہے وہ منافقین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ منافقین کیا کرتے ہیں اور ان کے جو موٹیوز ہیں، جو ان کے اندر ان کے جو نیتیں ہیں، ان کے دل کی جو حالتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں قرآن میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک نشانی بتائی تھی آیت نمبر 142 میں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور وہ کیا ان کی نشانی تھی کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو وہ بڑی سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، مذبذبین بین ذالک، وہ اپنی اس حالت میں تذبذب کا شکار ہیں، کنفیوز ہیں، یعنی ایمان ان کا خالص نہیں ہے، اللہ کی طرف خالص ہو کر نہیں آتے، اللہ کی بات کے اوپر اپنے آپ کو وہ ابھی تک اپنے ایمان کو خالص نہیں کر سکے۔ تو لا الہ الا ولا لا الہ الا، نہ وہ اس سائڈ پر ہیں اور نہ ہی وہ اس سائڈ پر ہیں۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، لیکن اگر منافقین کیا کریں کہ الا الذین تابوا واصلحوا، اگر وہ توبہ کر لیں، پلٹ آئیں اور اپنی حالت کو درست کر لیں، اپنے اعمال کو صحیح کر لیں، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی اللہ کی بات کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کی قرآن میں، اللہ کی کتاب میں کیا ہے، اللہ کی بات ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور اپنی زندگی گزارنے کا طریقے کو اپنے اللہ کے ساتھ خالص کر لیں۔ یہ ہے سارا پیغام، یہ ہے ساری بات اللہ تعالیٰ کی تمام انسانیت کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو اپنی کتاب کے ذریعے ایک ہی جو ہے نا گائیڈ لائنز دی ہیں، ایک ہی وے آف لائف بتایا ہے، ایک ہی زندگی گزارنے کا طریقہ ان کو دیا ہے اور اسی کے مطابق ان سب انسانوں نے عمل کرنا ہے۔ اور وہ بڑا سمپل ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جو ہم انسانوں کو جو سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسانوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، یعنی انسان کی جو فطرت دینے والی ذات ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور اللہ ہی یہ بات بتاتے ہیں کہ فاطر السماوات والارض، یعنی نہ صرف انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فطرت دی ہے جس کو آپ نیچر کہتے ہیں کہ اس کی نیچر میں ہے، اس کی فطرت میں ہے، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے کیا کیا، فطرت دی ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ یعنی قرآن کیا ہوا پھر؟ قرآن اللہ کی بات ہے، قرآن اللہ کا قول ہے، اور ہم تمام انسان، تمام کی تمام انسانیت، چرند پرند، یہ کائنات، یہ یونیورس، یہ آسمان زمین اور اس میں موجود ہر چیز، وہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ قرآن اللہ کا قول ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو یہ آپ کو اور مجھے، تمام انسانیت کو اپنی یہ جو گائیڈ لائنز دی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری تمہاری فطری زندگی کا حصہ ہیں، تمہاری فطرت میں یہ چیزیں شامل ہیں، یہ تمہاری ضرورت ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کے اندر نیکی اور بدی کو الہام کر دیا ہوا ہے، ہر انسان کے اندر۔ یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر
نیکی اور بدی کا ایک پیمانہ اس کے اندر رکھ دیا ہے. یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس پیمانے کے بعد اس اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کہا، یاد دہانی کہی، اور یہ یاد دہانی انسانیت کو دے دی کہ یہ اس لیے ہے کہ اگر تمہارے اندر کی آواز کو اگر تم دبا لو یا کوئی دبانے کی کوشش کرے تو یہ قرآن، یہ میری بات تمہارے سامنے یاد دہانی کے طور پر آ جائے گی. الذکر ہے قرآن. اب جب یہ قرآن، یہ بات اللہ کی انسانیت کو پیش کی جاتی ہے اور وہ انسانیت فیصلہ کرتی ہے اپنے غور و فکر کرنے کے بعد، دل کی مکمل جانچ پڑتال کے بعد، فیصلہ کر کے غور و فکر کے بعد، یا تو اس کا انکار کرتی ہے یا پھر اس کو مان لیتی ہے. جو اس کو پوری جانچ پڑتال کے بعد اس قرآن کا، اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں وہ کافر کہلاتے ہیں، اور جو اس کے بعد اس کو مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیتے ہیں اور اس قرآن میں بھی اور کائنات میں بھی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لیتے ہیں. میں آپ کو بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ اللہ کی آیات قرآن میں بھی ہیں اور اللہ کی آیات کائنات میں بھی ہیں، اس یونیورس میں بھی ہیں. اللہ نے قرآن کی آیات کو بھی آیات کہا ہے اور کائنات میں بھی تمام انسانوں، چرند پرند اور یونیورس سمیت ہر چیز کو بھی اللہ نے آیات کہا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو وہ آیات جب انسان کو پہنچ جاتی ہیں، جو اس کو غور و فکر و تدبر کے بعد مان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو وہ مومن کہلاتا ہے. اور مومن کے لیے تو اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن یعنی اللہ کی بات اور کائنات یعنی اللہ کا فعل، یعنی اللہ کے قول و فعل کو ہر وقت آبزرو کرتا رہتا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ ہر وقت غور و فکر میں موجود رہتے ہیں. تو اس سے ان کے ایمان میں اور کیا ہوتا ہے، اور زیادہ بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان. اب جو ایمان لانے کے بعد دعویٰ تو یہ کرے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اس کا قول اور فعل اس کا ایسا ہو کہ جس کے بارے میں یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس کے دل کی حالت جو ہے وہ کسی جگہ پر، ایک جگہ پر نہیں رکی، نہ وہ مکمل انکار کی طرف گیا اور نہ ہی وہ مکمل ماننے کی طرف آیا. تو ایسے شخص کی دل کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے نفاق کہا ہے، منافقت کا ہے. تو اسی سارے پہ رائے میں بات ہو رہی ہے. اور آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء. یہ جو اونچا اونچا واویلا کرنا ہے، اونچا اونچا بولنا ہے، یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ شور مچایا جائے اور اونچا اونچا بولا جائے. اور ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی بڑا، جس طرح کہتے ہیں نا، شور و غل مچا کر کرتے ہیں اور بڑا اونچا اونچا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. من القول الا من ظلم، ماں سوائے وہ بول سکتا ہے، وہ اونچا اونچا واویلا کر سکتا ہے، پکار سکتا ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو. یعنی اگر کسی شخص پر کوئی ظلم ہوا ہے تو وہ معاشرے میں اپنے بتانے کے لیے صاحب اقتدار لوگوں کو کہ میرے اوپر یہ ظلم ہوا ہے، اس حوالے سے اگر وہ آہ بکا واویلا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو بالکل اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا کہ جو چیخ و پکار کر کے یا اونچی آواز میں شور کر کے، اور وہ یہ الٹا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. تو ایسی بات اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمہ وقت سننے والا اور ہمہ وقت جاننے والا ہے. سب کچھ سنتا ہے اللہ سب کچھ سنتے اور سب کچھ جانتے ہیں. اب یہ جو بات میں نے کی ہے اس کے حوالے سے آپ سورہ الاعراف ہے، اس کی آیت نمبر 205 آپ دیکھیں کہ یہی بات وہاں پر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آیت نمبر ہے 205، سورہ اعراف 7/205 آپ نکالیں، 218 نمبر پیج ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، آپ ذکر کرو، یاد کرو، تسبیح کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو.
فی نفسی کا، اپنے دل کے اندر آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے تو واویلا نہ کرو، شور نہ کرو، بلکہ کہاں یاد کرو؟ فی نفسی کا، اپنے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرو۔ اور وہ کیسے یاد کرنا ہے؟ تضرعاً، آپ نے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ عاجزی اسی میں ہوتی ہے کہ انسان جھک جائے، بالکل، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کر دینے کا نام عاجزی ہے۔ جس ذات کے لیے آپ نے ذکر کرنا ہے، جس ذات کے لیے آپ نے نیکی سمجھ کر کوئی کام کرنا ہے، تو وہی ذات آپ کو وہ طریقہ دے گی، وہی ذات آپ کی تربیت کرے گی۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے وہ ساری تربیت کی۔ صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ قرآن دراصل ہماری تربیت کے لیے آیا ہے، یہ ہماری یاد دہانی ہے، یہ وہ ساری نصیحتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کی ہیں۔ وہ معاشرے فلاح کیسے پاتے ہیں؟ جب وہ کسی ایک نظم کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، جن کے اندر ایک علم، اور علم کے بعد اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ بے ہنگم اور بے ہنجار وہ معاشرے جو ہے نا، وہ ہمیشہ تباہی کا شکار ہے۔ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ ایک اللہ کی ذات سے ہم ایک قرآن کے باوجود ایک بات کے اوپر نہیں آتے، اور ہم نے مختلف طریقے نکالے ہوئے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فرقہ بندیاں اور اپنی اپنی پہچان بنائی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دل ہی دل میں یاد کرو، کس کے ساتھ؟ عاجزی کے ساتھ، وخیفہ، اور خوف کے ساتھ۔ تمہارے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، عاجزی اور خوف ہونا چاہیے۔ وَدُونَ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، اور جو تمہارا بات ہے نا، یہ اونچی نہیں ہونی چاہیے بات۔ اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ کو یاد مت کرو، واویلا مت کرو۔ بالغدو والآصال، صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ فلا تکن من الغافلین، اور اللہ کے ذکر میں کبھی غفلت نہ کرنا۔ تو یہ اللہ پاک نے بات ہمیں یہاں پر یہ سمجھائی ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر تم کوئی ظاہر کرنا چاہتے ہو کوئی نیکی کا کام اگر تم کرنا بھی چاہتے ہو اور اس کو ظاہر بھی کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اور تخفو، یا اس کو چھپا کر کرنا چاہتے ہو، اور تعفو انسو، یا تم بچتے ہو گناہوں سے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب جن لوگوں نے اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا براہ راست، وہ تو کافر ہو گئے۔ لیکن اگر براہ راست انکار کرنے کے بجائے کوئی اللہ کو بھی مانے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لیکن اس کا ارادہ کیا ہو، اس کے انکار کا آپ طریقہ کار دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن آپ کو بتایا ہے کہ قرآن ایک بلڈوزر کی طرح کام کرتا ہے۔ جس طرح ایک بلڈوزر اپنی سڑک خود بچھاتا ہے نا، اسی طرح قرآن اپنی تشریح خود کرتا جاتا ہے۔ یہ اس کی ایک مثال ہے بلڈوزر کی طرح، کہ قرآن کی ہر آنے والی آیت بالکل اسی طرح اپنی تشریح خود کرتی جاتی ہے جس طرح ایک بلڈوزر اپنی سڑک خود بچھاتا جاتا ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے انکار کرتے ہیں، ان کے طریقہ واردات کیا ہے کہ وہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی اللہ کا حکم اور رسول کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کی بات اور رسول کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی اللہ جو حکم دے رہے ہیں قرآن میں، رسول بھی اسی حکم پر ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ ہی کے احکامات کے اوپر تمام عمر عمل کیا۔
اللہ کے احکامات پر، قرآن کے احکامات پر رسول کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ سنت۔ سنت رسول کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے جو جو احکامات دیے، جو جو حکم دیا، ان حکموں پر سب سے پہلے عمل کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ان کے اللہ کے حکم پر رسول کا عمل جو ہے وہ سنت کہلایا۔ اور یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ کے احکامات اور رسول کی سنت میں فرق کرتے ہیں، رسول کے اعمال میں فرق کر دیتے ہیں؟ اور اس وقت آپ فرقوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے۔ یعنی کس بات کو نہیں مانیں گے؟ اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، قرآن کی بات کو نہیں مانیں گے، کتاب اللہ کو نہیں مانیں گے۔ اور اس کے لیے آپ ایسے ایک حوالہ نکالیں، سورہ الاعراف ہی کی آیت نمبر آپ نکالیں 203، کہ اللہ کی بات کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یعنی قرآن قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، انما در حقیقت اتبعو، میں اتباع کرتا ہوں، میں فالو کرتا ہوں، ما یوحا الیہ، جو کہ وحی کیا گیا ہے میری طرف، من ربی، میرے رب کی طرف سے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیا اس قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی کی اتباع کرتا ہوں۔ تو آپ کو عمل رسول کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے۔ یعنی قرآن اور سنت دراصل ایک ہی چیز ہے۔ قرآن اور سنت میں فرق نہیں کر سکتے، اور اگر آپ قرآن اور سنت میں فرق ڈھونڈ رہے ہو اور فرق کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی دل میں آپ کے ٹیڑھ موجود ہے، نفاق موجود ہے۔ قرآن کے بارے میں ہی اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ نبی ان کو بتا دو، ھذا بصائر من ربکم، پہلے تو یہ بتاؤ کہ میں تو صرف اور صرف جو اتباع کر رہا ہوں، عمل کر رہا ہوں، وہ اس قرآن کے جو میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ اور یہ کیا ہے قرآن؟ ھذا بصائر من ربکم، یہ میرے رب کی طرف سے بصیرت نواز دی گئی ہے، مجھے عقل و دانش اور بصیرت دے دی گئی ہے مجھے، وہدن، اور اس کے اندر تمام ہدایات موجود ہیں، عقل اور بصیرت کے پیمانے پر اترنے والے تمام احکامات اور تمام انسٹرکشنز آف لائف اس کے اندر موجود ہیں، وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور جو لوگ اس کو مانتے ہیں، اس پر آ جاتے ہیں، یہ ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ تو اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے احکام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں فرق کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم بعض حصے کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ اس کے درمیان ایک نئی راہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہی بات کہ قرآن اور سنت سے ہٹ کر کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں، اور آج ہمیں قرآن اور سنت سے ہٹ کر بہت کچھ دے دیا گیا ہے۔ اس قرآن سے ہمیں اپنے اعمال کی تصدیق کرنی ہے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہی تو لوگ ہیں جو حقیقت میں قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دراصل انکار کرنے والے یہی لوگ ہیں جن کا رویہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی اتباع کرنے کے بجائے، قرآن و سنت کو ماننے کے بجائے اور ریسورسز ڈھونڈ رہے ہیں اپنے لیے، اور راستے تلاش کر رہے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کرنے والوں کو، اللہ کی بات کا انکار کرنے والوں کے بارے میں ذلت کا، مہینہ ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ذلت کا عذاب کیوں تیار کیا ہے؟ اس لیے کہ یستکبرون، وہ استکبار کرتے ہیں۔ قرآن میں بے شمار جگہوں پر یہ بات بتائی گئی ہے، والذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا، اور اللہ کی عبادت یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی،
اللہ کی بات ماننے سے، فرما برداری سے دور رکھتے ہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر اپنی بات کو ویلیو دیتے ہیں. یہ اللہ کی بات ہے قرآن. میں آپ کو ہر وقت بار بار اسی طرف قرآن کی آیات کے ساتھ، آپ کو ریفرنسز کے ساتھ ہمیشہ بتاتا ہوں کہ قرآن ہے اللہ کی آیات. کائنات میں بھی اللہ کی آیات ہیں، قرآن میں بھی اللہ کی آیات ہیں. قرآن ہے اللہ کی بات. قرآن کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے. قرآن کی اطاعت دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. سنت دراصل قرآن کا حکم ہے. تو جو لوگ اس کے علاوہ اور کوئی راستے تلاش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آج بات بڑی ڈیٹیل سے بتا دی. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ مانتے ہیں اللہ کی بات کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور پھر رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی وہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے. سورہ بقرہ کے بھی آخر رکوع میں بتایا تھا نا، لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم کسی ایک رسول میں بھی کوئی فرق نہیں کریں گے. اور دیکھیں کہ یہ سب سے بڑھ کر یہ اعزاز کس کو ملا ہے؟ یہ ہم مسلمانوں کو اعزاز ملا سب سے بڑھ کر. تمام رسولوں پر ایمان لانے کا شرف کس کو حاصل ہے؟ ہم لوگوں کو، کتاب اللہ کے ماننے والوں کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو ماننے والوں کو یہ شرف دیا گیا ہے کہ آپ نے تمام رسولوں کو ماننا ہے اور لا نفرق بین احد کرنا ہے، ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرنا. لیکن آج دیکھیں کہ ہم لوگ خود اس اعزاز کو، جو شرف ہمارے پاس تھا، ہم اس کو بھی، اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے کیسے کیسے عقیدے ڈال لیے ہوئے ہیں. نبیوں کا درجہ، نبیوں میں بھی ہم نے درجہ بندیاں کر دی. تو یہ شرف بھی ہم نے مسلمانوں نے فرقہ پرستی کی وجہ سے جو ہے نا، دراصل ہم نے اس شرف سے ہم محروم ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو لوگ میری بات ماننے والے ہیں وہ لم یفرقوا بین احد منہم، وہ کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کریں گے. اولئک سوف، ایسے ہی لوگوں کو ان قریب یؤتیہم اجورہم، بہت ان قریب، بہت جلد ان کے اجر ان کو ملنے والے ہیں. وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. آپ اکثر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی عذاب کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً سے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی اپنی رحمت کی بات کر دیتے ہیں. عذاب اللہ تعالیٰ کا برحق ہے، اور وہ الکافرین، اس کا انکار کرنے والوں کے اوپر ہے. یہ کافر کو واگا بارڈر پار والوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ اللہ کی بات کا انکار کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ کی بات کا انکار بھی وہی کرے گا جو اللہ کی بات کو سنے گا، پھر اس کو ٹٹولے گا، پھر اس کو پرکھے گا، پھر یا اس کو مانے گا یا پھر اس کا انکار کرے گا. لیکن اگر کوئی دعویٰ تو یہ کرے کہ وہ اللہ کے بات کا ماننے والا ہے یا مسلمان ہے، اور وہ اللہ کی بات نہ مانے اور اس اللہ کی بات قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی اور اپنے لیے راہ ہدایت ڈھونڈتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہاں پر مکمل ہدایت موجود نہیں ہے کتاب اللہ میں، اور ہدایت تو قرآن کے علاوہ باہر بھی پڑی ہوئی ہے، قرآن و سنت کے علاوہ پڑی ہوئی ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو ان آیات کا وہ سمجھ لے. لیکن اگر جس کو اللہ کی اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اللہ کی بات کی طرف پلٹ آتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ اصلاح اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے اصلاح کرنے والے لوگوں کے لیے بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دیں. ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم نے مان لیا اس قرآن کو جو آپ نے نازل کیا ہماری طرف، واتبعنا الرسول، اور اے اللہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. فاکتبنا مع الشاہدین، بس آپ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے. آمین یا رب العالمین.